آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آنے لگے، احدکم تمہارے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر تارکا وہ چھوڑے جا رہا ہو، خیر مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے موافق، حقا یہ حق ہے، علی المتقین اوپر متقیوں کے۔ فرمایا کتبہ علیکم تم پر فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ کسی کو موت آ پہنچے، یعنی اس کے اسباب و قرائن آ پہنچیں، کیونکہ موت آنے کے بعد وصیت تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی یک تلفی کا خطرہ ہو، مثلا کسی قرض ادا کرنا ہو، تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ ابتدائی دور میں قانون میراث نہیں آیا تھا، اس وقت یہی قانون تھا کہ مرنے والا جس رشتہ دار کے لیے جو وصیت کر جائے، اس کے مطابق اس کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ جب میراث کا قانون آ گیا، اس کا تفصیلی ذکر سورۃ النساء میں ہے، تو اب یہ حکم باقی نہیں رہا، بلکہ اب وارث کے لیے وصیت کر بھی جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، اور جو وارث نہ ہو اس کے لیے بھی 1/3 سے زیادہ کی وصیت معتبر نہیں۔ یہ تحدید بھی حدیث میں منقول ہے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ترکہ کے وارث صرف بیوی اور اولاد، اور بالخصوص اولاد نرینہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بھی عمومی رواج یہی چل نکلا ہے۔ ماں باپ اور سب اقارب محروم رہتی ہیں۔ اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں والدین اور اقارب کے حصے خود ہی مقرر فرما دیے، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور وصیت صرف 1/3 ترکہ یا اس سے بھی کم حصہ کے لیے رہ گئی، جو یا تو ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یا پھر دوسرے رفع عامہ کے کاموں کے لیے 1/3 مال تک وصیت کرنا ایک حق تھا جو مرنے والے کو دیا گیا تھا، مگر آج مسلمان اس سے بھی غافل ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا، لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے، کسی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ فمن پھر جو شخص بدلہ اس وصیت کو بدل دے بعد ما جو وہ سامعہ اسے سن چکا فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ علی الذین اوپر انہی لوگوں کے ہے جنہوں نے یبدلونہ اسے بدلا ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے، یعنی جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کریں، اس کی بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصیت تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور، یونی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے والے نے تو وصیت انصاف کے ساتھ کی ہو مگر کوئی بااختیار وارث اس میں ترمیم تنسیخ کر دے یا چند وارث مل کر تبدیلی کر دیں تو وہ سب گناہ گار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ارادوں تک کو جاننے والا ہے۔ اس طرح وصیت میں تبدیلی کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا مرنے والا کسی ایسے شخص کو کوئی حصہ دے گیا جیسے وارث پسند نہیں کرتے، یا کسی کے کم حصے کو زیادہ یا زیادہ کو کم کرنا چاہتی ہیں اور اس طرح اپنی طرف سے رد و بدل کرتی ہیں تو وہ لوگ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جائز وصیت پر عمل نہیں کیا۔ وارثان کے حصص کی تقسیم وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک نے بار بار تصریح کی ہے۔ اس طرح اگر کوئی وصیت کرنے والا وصیت صحیح طریقے سے نہیں کرتا، کسی کو حق سے زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو پورا حق بھی نہیں دیتا، اور اس طرح پسماندگان میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے، تو اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے فمن خاف من موص جنفا او اثما جو شخص ڈر گیا وصیت کرنے والے کے ایک طرف جھک جانے سے یا کسی گناہ کے ارتکاب سے فاصلح بینہم پس اس شخص نے فریقین میں صلح کرا دی فلا اثم علیہ تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی بیٹا نافرمان ہوتا ہے اور وصیت کرنے والا اسے جائیداد سے محروم کرتا ہے تو یہ بات غلط ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ وارث بننا ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور جو حصہ اللہ نے ورثاء کو دیا ہے وہ نیکی بدی فرمانبرداری نافرمانی پر موقوف نہیں ہے، اس کا اچھا یا برا صلہ کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا ہے، مگر وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ حق اسے اللہ تعالیٰ جل شان نے عطا کیا ہے۔ ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص درمیان میں آ کر صلح کرا دے تو یہ اچھی بات ہے، اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا، وارثان کو ان کا جائز حصہ مل جائے گا اور وصیت کرنے والا بھی سرخرو ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلا ورثاء راضی نہ ہوں پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز حرام ہے۔ فامن پس جو شخص خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے جانا فن حق تلفی کا او اسمن یا گناہ کا فاصلہ پھر وہ اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا تو نہیں ہے اسم کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، اس میں وصیت کا چھپانا بھی داخل ہے۔ جانا فن مائل ہونا یعنی اگر کسی کی طرف دلی میلان کی وجہ سے وصیت میں اس کی نامناسب طرفداری ہو او اسمن یا ناجائز کام کی وصیت ہو، مثلا شراب پلانے کی، ناچ کرانے کی، کسی قبر پر چراغاں کرنے یا میلہ عرس کرانے کی، تو ایسی وصیت کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جانا فن سے مراد دلی میلان کی بنا پر غلطی یا بھول چوک سے طرفداری ہو جائے، اور اس من سے مراد جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی ہو، فاصلہ بینہم یعنی وارثوں کو سمجھا بجھا کر ان میں صلح کرا دے۔ وصیت کی تعریف کسی شخص کا یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں شخص کو یا فلاں کام میں دے دینا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔
وصیت کا حکم، میت نے اور کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس کے ترکہ میں سے تجدید تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے 1/3 میں میت کی جائز وصیت کے مطابق عمل کرنا ورثاء پر لازم ہے۔ واضح رہے کہ حکم کے اعتبار سے وصیت کے مختلف درجات ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، واجب وصیت۔ بعض صورت میں وصیت کرنا واجب ہوتی ہے، جیسے کسی کی ذمہ فرض نمازوں یا رمضان کے روزوں کی قضا باقی رہ گئی ہو تو ان کے فدیے کی ادائیگی کی وصیت، یا کسی کی ذمہ صدقہ فطر کی ادائیگی باقی ہے، یا اس نے اپنے ذمہ واجب قربانی کا حکم ادا نہیں کیا، یا قسم کھا کر توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا نہیں کیا، یا منت مانی تھی اور اسے پورا نہیں کیا، یا اس کے پاس کسی کی کوئی چیز امانت رکھی ہوئی ہے اور اس نے واپس نہیں کی، یا اس کے ذمہ کسی قرض ہے جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے، کیونکہ ان سب کی ادائیگی واجب ہے۔ مستحب وصیت، بعض وصیت کرنا مستحب ہوتی ہے، جیسے مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں 1/3 کے اندر مال لگانے کی وصیت کرنا، یا کسی اسپتال یا رفاہی ادارے میں مال دینے کی وصیت کرنا، یا غرباء، مساکین، بیواؤں، یتیموں پر صدقہ کرنے کی وصیت کرنا، یا بورنگ، کنواں کھدوانے، پانی کا کولر یا موٹر لگانے کی وصیت کرنا، یا قرآن مجید اور دینی کتابیں خرید کر انہیں مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کرنے کی وصیت کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، مباح وصیت۔ بعض وصیت کرنا مباح ہوتی ہے، جیسے مالدار لوگوں کے لیے وصیت کرنا، چاہے وہ غیر وارث رشتہ دار یا اجنبی ہوں۔ نمبر 4، مکروہ وصیت۔ بعض وصیت کرنا مکروہ ہوتی ہے، مثلا ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنا جو ظاہر میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں اور کھلم کھلا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوں، اور غالب گمان یہ ہو کہ وہ لوگ اس وصیت کے پیسوں گناہ کے کاموں میں استعمال کریں گے، وصیت کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ نمبر 5، ناجائز وصیت۔ بعض جو وصیت کی جاتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے، جیسے ورثاء کو محروم کرنے کی غرض سے 1/3 مال سے زائد کی وصیت کرنا، یا غیر مسلم کا عبادت خانہ بنوانے یا اس کی مرمت کروانے کی وصیت کرنا، یا کسی کو شراب خرید کر دینے کی وصیت کرنا، یا پختہ قبر بنوانے کی وصیت کرنا، یا سنگ مرمر کی قبر بنوانے کی وصیت کرنا، یا مرنے کے بعد کسی گناہ بدعت کے کام کی وصیت کرنا وغیرہ۔ یہ سب وصیتیں ناجائز ہیں، کیونکہ بیان کردہ امور ناجائز ہیں اور ایسی وصیتوں کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔